نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العلی العظیم. میں آپ حضرات کے سامنے بہت دیر تک تقریر کرنے والا نہیں ہوں. تھوڑی مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم سامعین، اساتذہ کرام اور مہمان خصوصی اور پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت آپ سب کے سامنے پیش کی ہے. یہ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کری ہے، آپ جانتے ہوں گے یہ سب سے پہلی آیت ہے، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. Recite in the name of Allah who created. یہ دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ایک حکمت اور دانائی، عقل مندی اور عظمت اور پاک باز کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے. The Holy Quran is the best book in the world. قرآن دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ یاد رکھیں، ہم جو الف پڑھتے ہیں نا، الف لام میم، جو قرآن کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، الف ایک حرف ہے 10 نیکی، لام ایک حرف ہے 10 نیکی، میم ایک حرف ہے 10 نیکی، 30 نیکیاں ہوں گے 3 حرف پڑھنے میں. بتائیے پورا قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں آخرت میں. لیکن ہم ان سے غافل ہو چکے ہیں. قرآن صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے، شب برات کے دن پڑھا جاتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یوں ہی نہیں پیدا کیا. یہ تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کرا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ کتاب قرآن رمضان میں نازل کی گئی، اور وہ بھی رمضان کا کون سی رات تھی؟ شب قدر کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو رات میں نازل کرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رات میں نازل فرمایا. اور یہ قرآن بہت بہترین کتاب ہے. اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں شک ہوتا ہے، پتہ لکھنے والا کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کا مصنف کون ہے. لیکن قرآن ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کیا کہ میں ایسی کتاب ہوں جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. آپ پڑھیں قرآن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس ذات نے نازل کیا وہ بابرکت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ ذات پاک باز ہے، وہ جو ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جس نے قرآن کو نازل فرمایا. تو ہم قرآن جو پڑھتے ہیں یہ بہت زبردست کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب. اور اقرأ بسم ربک الذی خلق جو میں نے ابھی تلاوت کری ہے، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی. جبریل السلام آئے آسمان سے اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھیے، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. تو وہ قرآن کی آیت اقرا، یہاں سے علم بھی ٹپکتا ہے. یہاں سے علم، انسان جو علم سیکھ رہا ہے، دنیاوی علم یا اخروی علم،
دونوں علم سیکھے دونوں کامیاب ہے، لیکن ہمیشہ جو کامیابی وہ آخرت کی ہے. دونوں علم کامیاب ہے لیکن ہمیں ہمیشہ آخرت ہی میں چلنا ہے، وہ دار القرار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ. تو میں قرآن پر بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن بہت زبردست کتاب ہے. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر قرآن کو نازل کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، زمین پر پیش کیا اپنی امانت کو، وہ بھی انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے آسمان پر اپنی امانت کو نازل کیا، زمین پر نازل کیا اور پہاڑوں پر نازل کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا. انسان نے اٹھا لیا. کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو عطا کیا. ہم اپنی مصیبتوں کو اس سے دور کر سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے، چین رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر کیا سکون ہے، چین ہے. دنیا کا مال اکٹھا کر لیں، غریب مال اکٹھا کر لیں، مالدار بھی پریشان ہے پیسہ جٹانے کے اندر، لیکن اس کے اندر بہت سکون ہے. میں ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو کس پر پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہوتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا. کتنی زبردست کتاب ہے.